بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سوچا آپ لوگوں سے ایک اپنے تکلیف دہ دنوں کو بھی شیئر کروں، جو میں جس تکلیف سے گزری ہوں، جس بیماری سے گزری ہوں، جسے میں نے سروائیو کیا۔ شکر الحمدللہ بہتر ہوں اور بہت اچھی ہوں۔ جو میں نے بتایا تھا پہلے بھی، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ 2016 میں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بریسٹ میں کوئی گٹھلی ہے، جو کہ میں کافی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے یہی بتایا کہ بھئی بایوپسی کرواؤ، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس گٹھلی کو اگر چھیڑا جائے، کوئی سوئی یا کوئی ایسی چیز اگر لگائی جاتی ہے تو پھر یہ اگر کوئی بیماری نہ بھی ہو تو چھڑ جاتا ہے تو پھر بیماری ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کو اگنور تو نہیں، خوف ہمیشہ طاری تھا۔ کوئی وظیفہ بتاتا تھا، میں وہ کرتی تھی۔ کوئی درگاہ پہ کسی درگاہ کا بتاتے تھے، میں وہاں جاتی تھی۔ کوئی میں دعائیں پڑھتی تھی، میں بے انتہا دعائیں پڑھتی رہتی تھی۔ میں ایک پڑھتی تھی چلتے پھرتے، حامیم لا ینصرون، وہ میں پڑھتی تھی۔ چلتے چلتے وقت گزرتا گیا اور اچانک 2020 میں شاید مجھے پتہ چلا کہ بریسٹ میں نا کوئی زخم سا ہو رہا ہے۔ میں سمجھی شاید وہ اس ڈمپل سا تھا، وہ اس میں پسینہ آ رہا ہے تو وہ پسینے کی وجہ سے وہ پک گیا ہوگا، صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کوئی واش کرتی تھی، کبھی ہائیڈروجن سے، کبھی اپنا اسپریڈ سے، کبھی کچھ میں اس کو واش کرتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھا نہیں، وہ رہا وہیں، لیکن جو بریسٹ کا شیپ یا کچھ اس کا مطلب کلر کچھ عجیب سا مجھے ہونے لگا، محسوس ہوا کہ کچھ نیو ہو رہا ہے، جو کہ جسم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ پھر میں نے جا کے اپنا سینٹر پہ، نواب شاہ نورین سینٹر پہ، میں نے اس کا بایوپسی کے لیے گئی۔ بایوپسی ہوا، بایوپسی سے پتہ چلا کہ بھئی یہ بیماری تو ہے، لیکن اس دوران کچھ گھر کے مسئلے مسائل تھے، کچھ مجھے ڈر بھی تھا، اور میرے داماد کی کڈنیز اس دوران فیل ہو گئے تھے، تو میں سوچ رہی تھی وہ صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر میں اس کو آپریٹ کرواؤں گی، یا پھر بایوپسی وغیرہ، اپنا انجیکشن وغیرہ جو کیمو تھراپی شروع کرواؤں گی۔ اتنے میں مجھے نا لیور میں تکلیف ہونے لگی، لیور میں درد اور بہت برا حشر، لیکن میں نے اس چیز کو اگنور کیا کہ نہیں، وہ نہ لیور میں، کہاں بریسٹ اور کہاں لیور میں تھوڑی ہو سکتا ہے۔ بہرحال 2 مہینے یا 1.5 مہینے میں نے تب بھی ڈیلے کیا، اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ نا یہ لیور میں چلا گیا، اور میری حالت بہت خراب ہونے لگی۔ خیر میرے وہ نا کیمو تھراپی شروع ہو گیا۔ کیمو تھراپی کے دوران پتہ چلا کہ بھئی میری جو بیماری ہے وہ 4th اسٹیج کو پہنچا ہے، اب سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور سب کی دعائیں، میرے بچوں کی دعائیں، میرے بچے دن رات پریشان بھی رہتے تھے اور چلتے پھرتے پڑھتے رہتے تھے، جو دوست احباب تھے، جو جاننے والے تھے، مطلب سب کے سب میرے لیے دعا کرتے تھے۔ پھر کسی نے بتایا کہ جی وہ نا اس سے اپنا سورہ رحمان سے بھی علاج ہوتا ہے، تو میرے بچوں نے پھر، کیونکہ اس دوران مجھے کچھ سننا یا کسی کی بات کسی سے کرنا تو دور کی بات، میں سمجھو کہ نیم بے ہوش میں پڑی رہتی تھی کہ میرے سے کوئی بات نہ کرے، لیکن میرے بچے زبردستی وہ نا مجھے سورہ رحمان سناتے تھے۔ دن میں 3 دفعہ کہتے تھے کہ سن لو،
بہت اچھا ہوتا ہے دن میں 3 دفعہ تو کیا، میرے بچے سارا دن سورہ رحمان لگائے رہتے تھے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ بھائی وہ نا جو آپ کے ساتھ ظاہر مسئلے مسائل اچھا برا ہوتا ہے، ہو چکا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، خاندانی مسئلے ہوتے ہیں، تو جن سے آپ کا دل برا ہے، جس سے آپ کو دکھ ہے، آپ کو تکلیف ہے، ان کو سب کو معاف کرو، دل سے معاف کرو کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو بخش دیں، اور میری طرف سے میں نے اپنا دل صاف کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو تو آپ کے سپرد کر لیتی ہوں، اور میں یہ سورہ رحمان سن رہی ہوں، تو اس نیت سے پھر میں نے شروع کر دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ واقعی میں کہ ایک لا علاج بیماری جو اللہ کے حکم سے اور سورہ رحمان کے طاقت سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور شفا دی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے، ایسی پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مرض ہے، کوئی XYZ، ضروری نہیں ہے کہ کینسر ہے، کوئی بھی بیماری ہو، تو آپ سورہ رحمان خاص تر لوگوں کو یہ بتا دیں کہ سورہ رحمان سے واقعی میں علاج ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں جو کہ میں نے علاج دی، اور میں زندہ بیٹھی بھی ہوں اللہ کے حکم سے۔ اگر زندگی ہے تو موت تو برحق ہے، کیونکہ موت تو ہر ایک نے آنا ہے، ہم جو زندہ ہے اس کو موت بھی ہے، لیکن زندگی ہے تو انشاءاللہ سورہ رحمان کے دم سے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ تو آج مجھے یاد آیا بیٹھے بیٹھے، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں تاکہ ہو سکے کسی کا بھلا ہو۔ اگر میری یہ چھوٹی سی بات کسی کو اچھا لگے، مجھے کمنٹس کر کے بتا دیں، اور لوگوں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔